آج اسکول سے واپس آتے ہوئے گرمی میں میرا برا حشر ہو گیا۔ آسمان بھی قہر برسا رہا تھا۔ اسکول سے باہر نکلتے وقت میں نے سوچا مجھے دھوپ سے بچنے کے لیے ایک چھتری لے لینی چاہیے تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو، ورنہ اتنی گرمی میں رکشے میں ہی گھر جانے کا دل کرتا ہے، جبکہ میرا بجٹ مجھے رکشے پر گھر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ مہینے کا آخر چل رہا تھا۔ دل ہی دل میں ایک چھتری کے لیے تمام حساب کتاب کرتے کرتے میں گلی کے نکڑ پر پہنچ گئی، جب مجھ سے ایک بچی آ کر ٹکرائی۔ میں اور وہ بچی گرتے گرتے بچے۔ سنبھلتے ہی سب سے پہلا کام میں نے اس بچی کو سنبھالنے کا کیا۔ اس بیچاری کی حالت بہت بری تھی، کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے، بال بھی بکھرے ہوئے تھے، اوپر سے وہ سر سے لے کر پیروں تک پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ کوئی مانگنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں کھڑی مجھ سے بھیک کا تقاضا کرتی، میں نے جلدی سے پرس میں ہاتھ ڈالا اور 10 روپے کا ایک مڑا توڑا نوٹ ہاتھ لگا، جو میں اس بچی کو تھما کر چل دی۔ مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی کیونکہ گرمی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ میں نے کسی احساس کے تلے مڑ کر دیکھا تو وہ بچی میرے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں رک گئی اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ بلا چون چرا کیے چپ چاپ میرے پاس آ گئی۔ میں نے پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو، مگر دوسری جانب سے کوئی بھی جواب نہیں ملا۔ وہ بس ٹکر ٹکر میری شکل دیکھنے میں مصروف تھی۔ میں نے پھر سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو، کچھ چاہیے، بھوک لگی ہے؟ مگر بچی کی شکل پر تاثرات یوں تھے گویا اسے میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب کی بار میں نے اسے چھوڑا اور جیسے ہی چلنے کے لیے پیر اٹھائے مجھے اپنی چادر پر ایک قوت سی محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ بچی میری چادر تھامے کھڑی تھی۔ اب مجھے حیرت ہوئی کہ اسے کیا ہوا ہے، یہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ میں دوبارہ سے نیچے بیٹھ گئی اور پوچھا کیا مسئلہ ہے۔ اب کی بار بچی نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ وہ بول نہیں سکتی۔ یہ سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے پرس سے مزید پیسے تلاشے تو آخری 50 کا نوٹ میرے ہاتھ آیا، جو نکال کر میں نے اس بچی کو تھما دیا۔ اس نے وہ پیسے بھی پکڑ لیے، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا تاثر تھا جو میں سمجھ نہیں سکی۔ اس کی طرف دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ مزید کچھ چاہتی ہے۔ اس کی ضرورت یا مانگ پیسہ نہیں تھا، اسے کچھ چاہیے تھا۔ لیکن اتنی گرمی میں اب مجھ سے مزید نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا، سو اسے نظر انداز کرتی میں گھر کی جانب چل دی۔ گھر پہنچی تو ابا سامنے کمرے میں لیٹے شاید سو رہے تھے۔ مجھے خود پر اور ابا پر بہت ترس آیا۔ کتنے اچھے حالات تھے ہمارے، اور اب کیسے ہو گئے تھے، ایک دم سے ہی کایا پلٹ گئی تھی۔ میرے ابا اچھے خاصے صحت مند اور کڑیل جوان تھے، انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میرے باپ ہیں، جبکہ میں ان کے مقابلے میں بہت منہنی سی تھی۔ پہلے گھر ابا کی کمائی سے ہی چلتا تھا۔ وہ شام کو جتنی کمائی ہوتی بیٹھ کر گنتے اور اس وقت مجھے اپنے آس پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتے تھے۔ میں انہیں اپنے بچپن سے ہی ان حالات میں دیکھتی آ رہی تھی۔ بچپن سے ہی ہم دونوں کے درمیانی تعلقات میں کوئی اندیکھی دیوار حائل تھی۔ میں 15 برس کی تھی جب میری امی کا انتقال ہوا۔ اس سے پہلے میری امی میرا بہت خیال رکھتی تھیں، ہمیشہ کہتی اپنے ابا کو کبھی تنگ مت کرنا مینا، ورنہ وہ بہت برے پیش آئیں گے، تمہارے ابا بہت سخت ہیں، ان سے بدتمیزی کا سوچنا بھی مت، اگر تم نے اپنی پوری زندگی میں کچھ بھی ایسا کیا تو میں تم سے بہت زیادہ ناراض ہو جاؤں گی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اپنے ابا کا بہت خیال رکھنا، وہ تم سے کبھی کوئی مدد نہیں مانگیں گے، مگر بیٹی تم سمجھداری دکھانا، اگر کبھی وہ روکیں ٹوکیں تب بھی تم ان کا ساتھ مت چھوڑنا۔ مجھے یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہوتا تھا کیونکہ مجھے اپنی ماں سے بہت محبت تھی، میں ان کے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابا تو فقط برائے نام تھے میری زندگی میں، مجھے ان کا سہارا صرف اتنا تھا کہ ان کا نام میرے نام کے آگے جڑا تھا۔ باقی میرے تمام معاملات امی ہی دیکھتی تھیں، جن میں میرا اسکول میں داخلہ اور ایسے تمام کام شامل تھے جو باپ کے کرنے والے ہوتے ہیں۔ مجھے کبھی بھی نہیں ایسا محسوس ہوا کہ میرا باپ بھی ہے یا اس کا میری زندگی میں کوئی عمل دخل ہے۔ میرے لیے سب کچھ میری ماں ہی تھی۔ اکثر اوقات میں اماں سے پوچھتی کہ میں آپ کا نام اپنے نام کے آگے کیوں نہیں لگا سکتی، ابا کا نام لگانا ضروری ہے کیا؟ جس پر وہ جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی اور بولتی بیٹے دوبارہ ایسی بات نہیں کرنی، وہ تمہارا باپ ہے، اور باپ کا نام ہی بچوں کی اصل شناخت ہوتی ہے۔ اگر تمہارے نام میں تمہاری شناخت نہیں ہوگی کہ تم کس کی بیٹی ہو تو دنیا تمہیں کبھی نہیں جینے دے گی۔ مجھے یہ باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اماں سمجھاتی تھی تو ضرور ان میں کوئی مصلحت ہوگی، یہی سوچ کر میں چپ کر جاتی۔ دوسری بات، جب بھی ابا گھر آتے اماں مجھے دوپٹہ اوڑھنے کا بولتی اور ساتھ ہی مندر سے غائب کر دیتی کہ دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، اپنے باپ کے سامنے نہیں آنا، وغیرہ وغیرہ۔ میرا دل ایسی باتوں پر بہت دکھتا تھا کہ وہ میرا باپ ہے۔ جیسے اسکول میں باقی لڑکیاں اپنے ابو کا ذکر اتنی محبت اور لگاوٹ سے کرتی ہیں، ویسے میرے ابو کیوں نہیں ہیں؟ کیوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کیوں ہر وقت اماں مجھے ان سے ڈرنے کا بولتی ہیں، جبکہ ابا نے مجھے کبھی بھی کچھ نہیں کہا؟ یہ وہ سوالات تھے جن کے جواب میرے پاس نہیں تھے، ماں کے پاس تھے، لیکن انہوں نے کبھی مجھے ان چھپے جوابات کا تلاشنے کا موقع ہی نہیں دیا۔
ساری زندگی انہی سوچوں اور جھمیلوں میں گزر گئی۔ پھر میری زندگی میں وہ موقع آیا جب میرے اور ابا کے درمیان سے ایک پردہ ہٹ گیا، جو شاید اماں تھیں۔ میں 15 برس کی تھی، اس وقت میٹرک میں تھی جب میری اماں کو شدید دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں باز نہ ٹھہر سکیں۔ وہ ایک دورہ ہی انہیں اس دنیا سے لے گیا۔ وہ وقت میرے لیے نہایت کڑا تھا، میرے سر سے تو گویا ایک سایہ ہی چھن گیا۔ اماں ہی وہ واحد شخص تھیں جو میری ہر بات غور سے سنتی اور میری تمام ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ مگر جب وہ نہ رہیں تب مجھے علم ہوا ابا کا میری زندگی میں کیا مقام ہے۔ اس روز سمجھ آیا کہ اماں مجھے ان سے ایسے بچا کر کیوں رکھتی تھیں۔ جب سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو ابا میرے پاس خود چل کر آئے اور بولے، جیسے گھر تمہاری ماں چلا رہی تھی ویسے ہی تم چلاؤ گی۔ میں اس میں ذرا بھی تبدیلی یا کوئی اونچ نیچ برداشت نہیں کروں گا۔ جو بات کہوں ایک مرتبہ سننا اور اس پر عمل کرنا، ورنہ میرا ہاتھ بھی اٹھ سکتا ہے۔ اس روز پہلی مرتبہ مجھے ابا کا ایسا لہجہ اپنے لیے سننا پڑا اور میں ششدر تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں یا انہیں کیا جواب دوں۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اس طرح کھینچے کھینچے کیوں ہیں، مگر میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود میں نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب میں ابا سے اس تلخ رویے یا اس کڑواہٹ کی حقیقت پوچھوں گی، اور تب ابا مجھے یہ سب بتائیں گے بھی۔ میں نے اسی دن کے انتظار میں بالکل ویسے جینا شروع کر دیا جیسی اماں مجھے ہدایات دیتی تھیں۔ پہلے پہل تو اکثر رونا آتا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں انسان اپنے باپ کی جانب سے ہی محبت نہیں دیکھ سکتا، ہر وقت باپ کسی جیلر کی مانند دیکھتا ہو۔ لیکن اس سب میں ایک اچھی بات ہوئی تھی، بلکہ وہ بھی اماں جاتے جاتے مجھ پر احسان کر گئی تھیں، یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ ابا نے مجھے بلایا اور بولا کہ لڑکیوں کے کالج میں آگے داخلہ لے لو۔ میرا خود کا پڑھنے کا بہت دل تھا، مگر میں ان کے غصے کے باعث یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ابا کے منہ سے یہ سب سن کر مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی، اور میں چند لمحے انہیں حیرانی سے تکتی رہی۔ بالآخر میں نے یقین دہانی کے لیے پوچھا، ابا کیا آپ سچ مچ میری پڑھائی کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ ہاں، تمہاری ماں کی ضد تھی، ہمیشہ اس نے اپنی ضد ہی منوائی کہ مرتے مرتے بھی مجھ سے وعدہ لے کر مری کہ تمہاری پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں۔ مرد ہوں، ایک بار جو بات کر دوں اپنی زبان سے نہیں پھرتا۔ اگر میں نے تمہیں مزید پڑھنے کی اجازت دے دی ہے تو تم اس کو کھلی آزادی مت سمجھنا اور اس کا غلط استعمال بالکل بھی مت کرنا، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ میں تشکر کے جذبے سے سر ہلاتے ہوئے بولی، ابا آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی، آپ کو میری جانب سے کوئی بھی تکلیف نہیں ملے گی، یقین رکھیں، بلکہ میں وعدہ کرتی ہوں۔ میری آخری بات پر ابا نے میری جانب دیکھا اور بولے، اب اس وعدے کا مان بھی رکھنا، کبھی میرا سر جھکنے نہ دینا کہ لوگ باتیں کرتے پھریں کہ فلانے کی بیٹی نے یہ کر دیا یا وہ کر دیا۔ میرے لیے یہ اجازت بہت زیادہ تھی۔ میں خوشی خوشی ان کے کمرے سے باہر نکلی اور جلدی سے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ بالآخر اس قید خانے سے باہر نکلنے کا کوئی سبب تو بنا تھا، ورنہ کیا تھا اگر ابا مجھے پڑھنے کی اجازت نہ دیتے اور مستقبل میں ایسے ہی اپنے جیسے کسی شخص سے بیاہ دیتے۔ یہ سوچ کر ہی میری روح اندر تک کانپ گئی۔ میں نے اسی دن سوچ لیا کہ ابا کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا جس سے میری پڑھائی داؤ پر لگے۔ ابا کی آمدن اچھی تھی، سو انہوں نے مجھے وین لگوا دی جس پر میں صبح گھر سے جاتی اور دوپہر کے وقت وہ مجھے دروازے کے پاس اتارتی۔ میں نے اپنا پورا دھیان پڑھائی پر لگا دیا تھا، مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرے اندر سے کوئی مجھے کہتا تھا کہ مینا پڑھ لو، اس کے بعد یہ عیاشی نہیں ملے گی، پڑھائی ختم ہوتے ہی ابا تمہارا بیاہ کر دیں گے، اور مجھے یہ بات بہت پریشان کرتی تھی۔ ویسے بھی ایک نہ ایک روز تو مجھے شادی کر کے یہاں سے جانا ہی تھا، تو کیوں نہ ابھی میں اس آزادی کو مکمل طور پر انجوائے کرتی۔ ایسے ہی میں ایک روز کالج سے آئی تو ابا گھر پر موجود تھے، ویسے وہ شام کے وقت کام سے لوٹا کرتے تھے۔ اس دن گھر کا تالا کھلا دیکھ کر میرے اندر کہیں خطرے کی گھنٹی بجی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی گھر کے اندر گئی تو برآمدے میں چارپائی پر ابا دراز تھے اور لیٹے اپنے بائیں بازو کو دبا رہے تھے۔ پہلے تو میں جھجک گئی، پھر جلدی سے انہیں پانی پلا کر پوچھا، کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ جس پر وہ سر ہلا کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے مگر میں سمجھ نہیں سکی۔ اس وقت میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے ابا کو دیکھا تو ان کی رنگت متغیر سی ہو رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے ابا کے فون سے اپنے وین والے کا نمبر ملایا اور اسے کہا کہ لڑکیوں کو چھوڑ کر جلدی میرے گھر پہنچو۔ وہ نیک شخص اگلے 10 منٹ میں ہمارے گھر کے دروازے پر تھا۔ ہم دونوں نے مل کر ابا کو گاڑی میں لٹایا اور سرکاری ہسپتال لے چلے۔ وہاں ڈاکٹروں نے ابا کو دیکھا تو بتایا کہ دیر ہو چکی ہے، انہیں فالج کا اٹیک ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ اسی وقت انہیں ہسپتال لے آتی جب یہ ہوا تھا تو شاید یہ صحت یاب ہو جاتے، لیکن اب یہ ساری زندگی ایسے ہی فالج زدہ مریض بن کر رہیں گے۔ ہاں، اگر اللہ نے چاہا تو شاید شفا مل جائے۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ رونا آیا۔ میں جو سمجھتی تھی کہ مجھے اپنے باپ سے بالکل بھی محبت نہیں ہے تو میں غلط تھی۔
مجھے ابا سے بے تحاشا محبت تھی اور یہ بات مجھے اس دن پتہ چلی۔ میں بس اپنی محبت کو دل کے کسی بکسے میں چھپائے بیٹھی تھی، یہی چاہتی تھی کہ جتنی محبت میں ابا سے کرتی ہوں وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کریں۔ لیکن بچپن سے ہی ان کا سرد رویہ اپنے ارد گرد دیکھ کر میری محبت ختم تو نہیں ہوئی، لیکن ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اور ہسپتال میں اس روز اس ٹھنڈی محبت میں ایک دم سے شرارے دوڑنے لگے تھے۔ ڈاکٹروں نے انہیں دوائیاں وغیرہ لکھ کر دیں، پھر اسی وین میں ڈال کر ہم انہیں واپس لے آئے۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، ابا اچھا کماتے تھے تو کچھ پیسے جمع پونجی کی شکل میں گھر پر موجود تھے، سو فی الحال ان سے گزارا ہو گیا تھا۔ اس روز ابا پورا دن بے ہوشی کی حالت میں رہے۔ وہ رات میری زندگی کی اذیت ناک راتوں میں سے ایک تھی۔ ایک اذیت بھری رات تب تھی جب اماں اس دنیا سے گئی تھیں، اور دوسری وہ جب ابا فالج زدہ سے چارپائی پر لیٹے تھے۔ میں تب بہت روئی، بہت زیادہ، اور پوری رات جائے نماز پر بیٹھی اپنے باپ کے لیے رب سے شفا مانگتی رہی۔ صبح فجر کے بعد میری آنکھ لگی تو 1 گھنٹے بعد ہی عجیب سی آواز سے کھل گئی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو غوں غاں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب غور کیا تو وہ ابا تھے، اس قدر محتاج ہو چکے تھے کہ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ اس وقت میں نے خود کو کیسے قابو میں رکھا میں جانتی تھی، یا میرا خدا۔ ایک ہی رات میں میرا باپ بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں تلے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے، وہ خود سے کروٹ تک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ انسان جس کے سامنے میں بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی، اس سے ایک لفظ بھی درست طریقے سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کھانا کھانے تک کے لیے محتاج ہو چکا تھا۔ میں نے خود پر بند باندھے ڈاکٹر کی تجویز کردہ خوراک ہی ابا کو کھلائی۔ جب میں انہیں کھانا کھلا رہی تھی تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ کام جس کی خواہش میں نے عمر بھر کی تھی کہ میرا باپ مجھے کھانا کھلائے، آج الٹ طریقے سے پوری ہو رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے ابا کا چہرہ بھی آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے بڑی محبت سے ان کے آنسو پہنچے اور آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ وہ میری زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب میں اپنے ہوش و حواس میں اپنے باپ سے اتنا قریب ہوئی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی ہے نا، یہ سب کرے گی، آپ کی لاٹھی بنے گی، آپ کے لیے رب سے دعا کرے گی کہ آپ شفا یاب ہو جائیں۔ بس آپ نے کوئی منفی بات دماغ میں نہیں لانی، باقی انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ میری بات پر بس وہ روتے رہے، انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ تقریباً میں 1 ہفتہ گھر میں رہی، لیکن جمع پونجی بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ میں چونکہ BA کر چکی تھی، سو ایک دن ابا کو بتایا کہ نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا تو کچھ نہیں، بس دھیرے سے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا، یعنی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ نوکری بھی خدا کے فضل سے مجھے 2 گلیاں چھوڑ کر اپنے گھر سے قریب ایک نجی اسکول میں ہی مل گئی۔ وہاں میں چھوٹی کلاس کے بچوں کو پڑھاتی تھی۔ صبح 8 بجے جاتی اور 12 بجے واپسی، جو کہ ابا کی دیکھ بھال کے لیے بھی بہترین تھا۔ میں انہیں کھانا کھلا کر نیند کی دوائی دے دیتی، جس سے وہ 12 بجے تک سوتے رہتے۔ پھر میں واپس آتی تو دوپہر کا کھانا کھلا کر ان کا خیال رکھتی۔ ان کی ذاتی ضروریات کے لیے میں نے محلے کا ہی ایک لڑکا کام پر رکھا ہوا تھا، جو ان کا میری غیر موجودگی میں مکمل دھیان رکھتا، بلکہ ایک طرح سے وہ ہمارے گھر میں ہی رہتا تھا۔ اسکول میں تنخواہ بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن اتنی تھی کہ ہم 2 ٹائم کا کھانا کھا سکیں۔ ابا اب ہر وقت مغموم دکھائی دیتے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے یا شاید کچھ بتانا، مگر ہر بار ہی ان کی زبان کوئی بھی لفظ ادا کرنے سے قاصر ہوتی۔ بے حد کوشش کے باوجود جب وہ کچھ نہ بول پاتے تو ان کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، جو میں بڑی عقیدت سے پوچھ کر کہتی، ابا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، آپ کی بیٹی ہے نا آپ کے پاس، جب وہ ہے تو آپ کیوں فکر کرتے ہیں۔ میری بات پر وہ پرسکون ہو جاتے، مگر اگلے روز پھر سے انہیں ایک بے چینی آن جھپٹتی۔ اس روز جب میں اسکول سے واپس آئی تو وہ بچی میرے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے صبح جاتے ہوئے کچھ پیسے گھر میں بچا کر رکھے تھے، ان پیسوں میں سے 500 کا ایک نوٹ نکال کر بیگ میں رکھ لیا اور سوچا بچی کو پیسے دے کر ابا کے لیے دعا کے لیے بولوں گی، شاید اللہ اس کی دعا ہی سن لے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو کر اسکول چلی گئی۔ مجھے پوری امید تھی کہ راستے میں وہ مجھے ضرور ملے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس روز میں پورے راستے میں اسے تلاش کرتی رہی، مگر وہ نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ میں شدید گرمی کے باوجود آرام سے چلنے لگی کہ کیا پتہ اس بچی کو آنے میں دیر ہو گئی ہو۔ ابھی اس بچی کو مجھ سے ملے 1 روز ہوا تھا، مگر میرے اندر کوئی بیٹھا بار بار کہہ رہا تھا کہ تم آج اس بچی سے دوبارہ ملو گی۔ تبھی میں خلاف معمول اپنے گھر آنے میں تاخیر کر رہی تھی، مگر افسوس مجھے وہ بچی نہیں ملی، لیکن میرے اندر بیٹھی کسی قوت کو ابھی بھی امید تھی کہ وہ بچی آج ضرور ملے گی۔ میں اس بات کو نظر انداز کر کے ابا کے لیے جیسے ہی یخنی چڑھا کر مڑی، باہر کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے باہر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میرے سامنے وہی کل والی بچی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرانی کے ساتھ خوشی بھی ہوئی، سو اسے جلدی سے گھر کے اندر بلا لیا۔ وہ اندر آتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، مگر میرے نرم رویے کے باعث جلدی ہی اس کی جھجک دور ہو گئی۔ وہ جیسے ہی اندر آئی اس کی نظر ابا پر پڑی تو میں نے بتایا کہ میرے والد ہیں، بیمار ہیں، تم دعا کرنا ان کے لیے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے
اور وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی گھر سے بھاگ گئی، جبکہ میں اسے روکتی رہ گئی مگر وہ ایک پل بھی نہیں رکی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کاش اسے پیسے دے دیتی، وہ بھی نہیں دیے۔ دل میں پچھتاوا لیے میں اپنے باقی کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن ٹھیک 1 گھنٹے بعد دوبارہ سے گھر کی گھنٹی بجی۔ اب کی بار کام والے لڑکے نے دروازہ کھولا اور کہا، باجی باہر ایک عورت اور بچی آئی ہے۔ کون ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ سوچتے ہوئے جیسے ہی میری نظر بچی پر پڑی تو وہ وہی تھی، کچھ دیر پہلے جانے والی۔ ساتھ میں ایک درمیانی عمر کی عورت بھی تھی جس کا حلیہ عجیب میلا سا تھا۔ یہ تمہاری امی ہیں؟ میں نے بچی کو اشارے سے پوچھا، مگر وہ عورت میری کوئی بات بھی نہیں سن رہی تھی۔ اس کے قدم برآمدے میں لیٹے ابا کی جانب تھے۔ ان کی چارپائی کے قریب جا کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور بولی، دیکھیے مجھے معاف کر دیں، آپ تندرست ہو جائیں، میں اس بار آپ کو بیٹا دوں گی، میری غلطی تھی، معاف کر دیں۔ اس عورت کے پیچھے ہی وہ بچی بھی جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھیں، آپ کی بیٹی کو رب نے زبان بھی نہیں دی، اس بیچاری کو ساری عمر کی معذوری تو مل گئی، مگر خدارا اس سے باپ کی شفقت مت چھینے۔ میں کہہ رہی ہوں نا اس بار بیٹا ہوگا، بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ عورت اپنی ہی لے میں بولی جا رہی تھی اور پیچھے مجھ پر نہ جانے کتنی قیامتیں بیت گئی، کوئی گنتی نہیں تھی۔ یعنی وہ خاتون ابا کی بیوی تھی اور وہ بے زبان بچی ان کی بیٹی، مطلب میری بہن، سوتیلی بہن۔ لیکن ابا کی تو ایک بیوی تھی اور وہ میری امی تھی۔ میرے دماغ میں بہت سوال تھے لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت صرف وہ عورت ہی نہیں رو رہی تھی بلکہ ابا کا چہرہ بھی آنسوؤں سے تر تھا، اور وہ اپنے کانپتے ہوئے لاغر ہاتھ اس خاتون کے سامنے باندھے ہوئے تھے۔ البتہ زبان سے بھی بہت کچھ بولنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے، مگر غوں غاں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ بہت سی بات تو میری سمجھ میں آ گئی، مگر میں نے کچھ بھی یقین کرنے سے پہلے فیصلہ کیا کہ اس عورت سے سب کچھ پوچھوں گی۔ تقریباً 2 گھنٹوں بعد جب اس خاتون کو یقین آ گیا کہ ابا نے معاف کر دیا ہے تو وہ راضی خوشی بچی کو اپنے پہلو سے لگائے جانے کے لیے مڑی۔ تو میں نے اسے 1 منٹ رکنے کو بولا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے کے آئی اور کہا، جس انسان کی بیوی ہونے کا آپ ابھی باہر ذکر کر رہی تھیں، میں اس کی بیٹی ہوں۔ دیکھیں، جو بھی بات ہے آپ مجھے بھی بتا دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی۔ میری بات پر وہ مسکرا دی اور بولی، میں جانتی ہوں، تمہارے باپ نے تمہاری وجہ سے ہی مجھ سے شادی کی تھی۔ یہ شخص بہت کروفر والا تھا، جب تم پیدا ہوئیں تو اسے بیٹا چاہیے تھا۔ مزید ایک ہی بیوی سے دوسری اولاد پیدا کرنے کے بجائے انہوں نے دوسری شادی کر لی، اور وہ بھی مجھ سے۔ مگر ماڑی قسمت، وہاں سے بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی مگر بے زبان۔ تمہاری ماں پہلی بیوی تھی اس لیے اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر میں دوسری تھی، سو مجھے میرے حال پر چھوڑ کر یہ واپس آ گیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی لوگوں کے صدقوں پر پلتے رہے، مگر ان کا صحیح ٹھکانہ معلوم نہیں تھا۔ اس روز ہم یہیں گلی میں تھے جب میری بیٹی نے تمہیں دیکھا۔ اس نے تم دونوں ماں بیٹی کی تصویر دیکھ رکھی تھی اس لیے پہچان گئی، اور آج ہم یہاں ہیں۔ چلو تمہاری قسمت ہے تمہیں باپ ملا، مگر میری بیٹی، خیر یہ بھی پل جائے گی۔ میں نے اس عورت کو بتایا کہ باپ تو ملا مگر مجھے کبھی باپ کا پیار نہیں ملا، ساتھ ہی پوری کہانی بھی سنا دی۔ جب وہ جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا، اور ابا بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ نہ جائے۔ آج وہ دونوں ماں بیٹی ہمارے ساتھ رہتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے خدا نے مجھے ماں کی نعمت دے دی، کیونکہ وہ بالکل اماں کی طرح ہے، محبت کرنے والی، شفقت دکھانے والی۔ اور تو اور میرے اندر جو بہن کی تشنگی تھی وہ بھی اس بچی کی صورت میں مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔